یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ طٰہٰ کی ابتدا کر رہے ہیں اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ طٰہٰ، اس لیے نہیں اتارا ہم نے اس قرآن کو آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑیں، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ نازل کیا ہے اس نے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور آسمان کو بلند کیا۔ وہ بڑا مہربان ہے، عرش پر قائم ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے زمین کے۔ اور اگر تم بات کہو پکار کر تو اس کو خبر ہوتی ہے، اور چھپی ہوئی بات کی بھی جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ سورۃ طٰہٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یعنی فرشتوں کو سنایا، تو فرشتوں نے کہا کہ بڑے خوش نصیب اور مبارک ہیں وہ کہ جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو محفوظ رکھیں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی۔ یہی وہ مبارک صورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان قبول کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ سورت کی ابتدا مفرد حروف کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ متشابہات میں سے ہے اور جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی تمام رات عبادت میں کھڑے رہتے اور نماز نفل اور تہجد کے اندر مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور دن بھر اسی فکر میں رہتے تھے کسی طرح کفار کو ہدایت ہو اور وہ قرآن کی دعوت کو، حق کو قبول کر لیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا
کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کے ذریعے سے مشقت میں پڑ جائیں اور تکلیف میں پڑ جائیں، کہ تمام رات جاگیں اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قرآن مجید کی نزول کی ابتدا میں ساری رات تہجد اور تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا، ان کے لیے ایک مصیبت نازل ہو گئی، نہ انہیں رات کا آرام ہے نہ دن کا چین ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہل اور بد نصیب لوگ ہیں، حقائق کو جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے انہیں خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت انہیں نصیب فرما دی ہے، اور اس کو مصیبت سمجھنے والے خود بے خبر ہیں اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم اور سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، پھر یہ چیزیں دین والی چیزیں اور احکامات اس کے لیے مشقت نہیں رہتے، اور جو اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں وہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ اعمال حقیقتاً مشقت بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی عرش پر قائم ہے۔ عرش کی حقیقت تو کسی کو معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اتنا عقیدہ رکھنا کہ استوا علی العرش حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر ہونا، اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق اور مناسب ہوگی، جس کا ادراک اس دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین اور کائنات کی ہر چیز جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، جو زمین کے نیچے ہے، سب کو جانتا ہے، اور کوئی بات ہلکی کہے یا زور سے کہے اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کے سب اچھے صفاتی نام ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ان آیات میں قرآن کی کیا حیثیت بیان ہوئی ہے۔ مذکورہ آیات میں سے تیسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی قرآن مجید کو سراسر خیر اور سعادت بنا کر نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کسی کے اوپر بار نہیں ہے، کسی کے لیے مصیبت نہیں ہے، کسی پر وزن نہیں ہے، بلکہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حق کے قبول کرنے کے ارادے کے ساتھ جو اس کی طرف آتا ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت بن جاتا ہے، اور جو اس کی طرف حق کے ساتھ نہیں آتا اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کرتا، پھر یہی قرآن اس کے لیے گمراہی اور ضلالت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی حیثیت اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہدایت کی ہے، کتاب نصیحت کی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور نصیحت پر آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔